جی دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ڈاکٹر فاسٹس کی سمری پہ بات کروں گا۔ ڈاکٹر فاسٹس ایک انگلش میں بہت مشہور و معروف پلے ہے جو کہ کرسٹوفر مارلو نے لکھا۔ ڈاکٹر فاسٹس پلے کا فل نام دی ٹریجیکل ہسٹری آف دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ڈاکٹر فاسٹس ہے، لیکن ہم اس کو شارٹ میں عام طور پر ڈاکٹر فاسٹس کہتے ہیں۔ انگلش لٹریچر میں ڈاکٹر فاسٹس ایک بہت ہی معروف و مشہور ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ تقریباً ہر یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہوتا ہے جہاں انگلش لٹریچر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ انگلش لٹریچر کے مشہور رائٹر کرسٹوفر مارلو نے لکھا۔ تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس کی سمری کی طرف۔ اس ڈرامے کے مین کریکٹر کا نام ڈاکٹر فاسٹس ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس ایک ویل نون اینڈ ویل ریسپیکٹڈ جرمن اسکالر ہے جس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مذہبی علوم میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ وہ اصل میں لامحدود طاقت اختیار کرنا چاہتا ہے اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسے پیشے کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے یہ سب کچھ دے سکے، یعنی لامحدود طاقت اور لامحدود اختیار۔ وہ سوچتا ہے کہ میڈیکل سائنس، انالیٹکس، لا، ڈیوینٹی، ان میں سے کوئی ایک کو اختیار کر کے وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم طاقت حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ سارے شعبے اسے محدود رکھتے ہیں۔ ان کی ایک جو لمیٹیشن ہے، ان کی جو ایک حد ہے، وہ اس کو مطمئن نہیں ہونے دیتی، وہ اس کو سیٹسفائیڈ نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جادو کا علم سیکھے گا۔ اس کو لگتا ہے کہ جادو کا علم اس کو یہ ساری کی ساری طاقت، دولت، شہرت حاصل کرے گا۔ جادو اس کو بہت اٹریکٹیو لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے اپنے خوابوں کو پورا کر لے گا۔ ڈاکٹر فاسٹس جادو کے ذریعے دنیا کے مختلف کونوں سے دولت اکٹھی کرنے، یورپ کا نقشہ بدلنے، جرمنی کا بادشاہ بننے اور دنیا کا ہر علم حاصل کرنے کا پلان بناتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جادو ہی ایک وہ واحد چیز ہے جو اسے اس کی یہ ساری خواہشات پوری کرے گا۔ وہ دنیا کا نقشہ بھی یورپ کا نقشہ بھی بدل دے گا، اس کو بہت زیادہ دولت بھی ملے گی، وہ جرمنی کا بادشاہ بھی بن سکتا ہے، وہ دنیا کے ہر فیلڈ کے بارے میں نالج حاصل کر لے گا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دو دوستوں جن کے نام ویلڈیز اور کارنیلیس ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کو کالا علم سکھائیں۔ یہ اس کے دونوں دوست کالے علم میں ماہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ ان دوستوں سے وہ ہیلپ لے گا، تو وہ دوستوں کو بلا بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کالا علم سکھائیں۔ یہ دونوں دوست ڈاکٹر فاسٹس کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ایک درختوں کے جھنڈ میں چلا جائے، وہ اس کو درختوں کے جھنڈ میں بھیج دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فاسٹس ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ جادو کے ذریعے ایک شیطان جس کا نام میفسٹوفیلیز ہوتا ہے اس کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میفسٹوفیلیز اس کو جہنم کے حالات سے خبردار کرتا ہے، یعنی وہ اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، بڑا سخت ہے۔ ان شارٹ وہ شیطان ہونے کے باوجود اس کو اس رستے پہ جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر فاسٹس جس پر لامحدود طاقت اور لامحدود علم حاصل کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے، وہ اس کی ایک بات بھی نہیں مانتا۔ لیکن ڈاکٹر فاسٹس اس کی بات شیطانوں کے سردار لوسیفر کو اپنی روح بیچنے کا سودا کرنے کی پیشکش کرتا ہے، جس کے بدلے میں وہ 24 سال تک لامحدود طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے میفسٹوفیلیز ہر وقت اس کے پاس موجود ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میفسٹوفیلیز ہر وقت اس کے پاس موجود ہو اور اس کو طاقت، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو وشز ہیں، اس کو پورا کرے۔ دوسری طرف ڈاکٹر فاسٹس کا ملازم ویگنر ہوتا ہے۔
وہ ڈاکٹر فاسٹس کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا ہے اور وہ کچھ ایسا علم سیکھ لیتا ہے جس سے شیطانوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ اس کا ملازم ایک مسخرے کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ ان کے ہاں ملازمت کرے ورنہ وہ شیطانوں کو حاضر کر لے گا۔ مسخرہ ویگنر کی دھمکی سے ڈرنے کی بجائے شیطانوں کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے، جس پر ویگنر 2 شیطانوں کو حاضر کر لیتا ہے، جن کو دیکھ کر مسخرہ ڈر جاتا ہے اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس کی آفر کو لوسیفر قبول کر لیتا ہے اور ڈاکٹر فاسٹس سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بلڈ سے معاہدے کے اوپر دستخط کرے۔ جب وہ دستخط کرنے لگتا ہے تو اس کا خون جم جاتا ہے اور میفسٹوفیلیز آگ والی انگیٹھی لے کر آتا ہے تاکہ اس کا خون پگھل سکے۔ اس معاہدے کو تحریر کرنے کے بعد ڈاکٹر فاسٹس کے بازو پر مین فلائی او مین فلائی لکھا ہوا ظاہر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اے انسان اڑ جا۔ اس پر ڈاکٹر فاسٹس پریشان ہو جاتا ہے، لیکن میفسٹوفیلیز اس کی توجہ شیطان کے ڈانس کی طرف کرتا ہے اور اسے بہت سے تحفے اور بہت سی رقم تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ پہلے ہی اتنا زیادہ لالچی ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ دولت طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ جو اس کی بازو کے اوپر ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ لوسیفر کے ساتھ معاہدے کے بعد فاسٹس میفسٹوفیلیز سے جہنم کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہے اور بہت حیران ہو جاتا ہے جب میفسٹوفیلیز یہ کہتا ہے کہ وہ جہاں مرضی ہو وہ جگہ اس کے لیے جہنم ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فاسٹس میفسٹوفیلیز سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک خوبصورت بیوی کا انتظام کیا جائے، لیکن میفسٹوفیلیز شادی کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک شیطان کو عورت کا لباس پہنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور فاسٹس اس پر بہت لعنتیں بھیجتا ہے اور میفسٹوفیلیز اسے آفر دیتا ہے کہ وہ ہر صبح اسے ایک خوبصورت طوائف لا کر دے سکتا ہے، لیکن فاسٹس اس کی یہ آفر لینے سے انکار کر دیتا ہے، اس کو منع کر دیتا ہے کہ وہ یہ آفر قبول نہیں کرے گا۔ پھر میفسٹوفیلیز فاسٹس کو ایک کتاب دیتا ہے جس پر پوری کائنات کے بارے میں معلومات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر بعد جب فاسٹس اس سے دنیا کے سٹرکچر کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات پوچھتا ہے تو وہ ان تمام سوالوں کے اس کو جوابات دیتا ہے۔ پھر ڈاکٹر فاسٹس اس سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، تو وہ اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے انکار کرنے پر ڈاکٹر فاسٹس کے ذہن میں مختلف قسم کے شک و شبہات، ڈاؤٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، لیکن فاسٹس کو ڈٹرمنٹ رکھنے کے لیے میفسٹوفیلیز اور لوسیفر اس کے سامنے بہت خطرناک گناہوں کو انسانی شکل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ فاسٹس کو اپنا تعارف کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فاسٹس ان گناہوں سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اس کے سارے ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جادو کی نئی کتاب اور میفسٹوفیلیز کے آل ٹائم اس کی خدمت میں حاضر رہنے کی وجہ سے فاسٹس فضاؤں میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور کئی ملکوں کی سیر کرتا ہے، جو کہ اس کا شوق ہوتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ اس کو دنیا کا علم حاصل ہو، وہ دنیا گھومے، اس کے پاس لامحدود طاقت ہو، لامحدود نالج ہو۔ وہ روم کے دربار میں بھی جاتا ہے اور وہاں جا کر خود کو غائب کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے میجیکل ٹرکس بھی دکھاتا ہے۔ وہ پوپ سے اس کے کھانے کی پلیٹیں چھین کر اور اس کے کان پر
تھپڑ مار کر اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کی دعوت خراب کرتا ہے، یعنی وہ خود کو غائب کر لیتا ہے، وہ باقی سب کو دیکھتا رہتا ہے لیکن باقی اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے وہ سب کو تنگ کرتا ہے، ایون کہ پوپ کو بھی نہیں بخشتا۔ یہ عمل پوپ کے لیے کافی ڈسٹربنس اور حیرانی کا باعث بنتا ہے اور وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پاتا۔ ظاہر ہے جب اس کو چپیڑیں لگ رہی ہوں، جب اس کو تھپڑ مارے جا رہے ہوں، جب اس کی پلیٹیں چھینی جا رہی ہوں تو کیسے پاسیبل ہے کہ وہ اپنا کھانا اچھے طریقے کے ساتھ کھا سکے؟ پاسیبل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ یورپ کے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا ہے اور وہ اس طرح ڈاکٹر فاسٹس فیمس ہوا جاتا ہے۔ جرمنی کا شہنشاہ چارلز V اسے اپنے دربار میں دعوت دیتا ہے، جو اس سے یہ فرمائش کرتا ہے کہ فاسٹس اس کے سامنے سکندر اعظم اور اس کی محبوبہ کو پیش کرے۔ فاسٹس جادو کے ذریعے ان دونوں کی شبیہ مطلب جھوٹ موٹ کی لاشیں پیش کر دیتا ہے، یعنی ڈمی، جیسے ڈمی ہوتی ہیں وہ پیش کرتا ہے، جس پر وہ شہنشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دربار میں ایک نائٹ فاسٹس کے میجیکل ٹرکس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس کو اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ اس نے اس کے سر پر 12 سینگ کے سینگ اگا دیے اور خوب مزہ چکھایا اور تاکہ اسے سزا ملے۔ جو نائٹ اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ 12 سینگے کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ اس کے سر پر اگا دیتا ہے، تو اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ پھر شہنشاہ نے اسے درخواست کی وہ اس کے سر سے سینگ ہٹا دے، تو فاسٹس نے اس کے سر سے سینگ ہٹا دیے، یعنی بادشاہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کی سزا واپس کر دی، سینگ ہٹا دیے۔ اسی دوران میں ارسطبل کا سائنس روبن فاسٹس کی لائبریری سے جادو کی ایک کتاب چرا لیتا ہے اور اس کتاب سے جادو کے کچھ منتر سیکھ لیتا ہے، اور اس طرح ارسطبل ایک اور ملازم رالف کو اپنے جادو سے خوب متاثر کرتا ہے، اور پھر وہ روبن شراب کا ایک جام چرا کر شراب فروش اور اس کے ملازم کو بہت تنگ کرتا ہے۔ آخر کار روبن میفسٹوفیلیس کو بھی اپنے سامنے حاضر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس سے میفسٹوفیلیس کو اس کی اس گھٹیا حرکت پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ اسے گھٹیا لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا گیا ہے؟ اسی دوران میفسٹوفیلیس روبن اور رالف کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ روبن کو اور رالف کو کتا بنا دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ دونوں کو اتنی سزا دوں گا کہ روبن کو بندر بنا دوں گا اور رالف کو کتا بنا دوں گا، اور پھر چلا جاتا ہے۔ جب فاسٹس ایک سرسبز میدان میں چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے تو وہ میفسٹوفیلیس کے لیے ایک گھوڑے کا انتظام کرتا ہے۔ گھوڑوں کا ایک ڈیلر $40 میں وہ گھوڑا خرید لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور جب وہ اس گھوڑے کو پانی میں لے جاتا ہے تو وہ گھوڑا ایک گھاس کے گتھے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹس کو پینوہالٹ کے ڈیوک کی طرف سے دعوت ملتی ہے کہ وہ اس کے دربار میں آئے۔ فاسٹس وہاں جا کر مختلف قسم کے کمالات دکھاتا ہے اور ٹرکس دکھانے کے بعد وہ ڈچیس کی خدمت میں بے موسمی تازہ انگور پیش کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر فاسٹس کے 24 سال ختم ہونے کو ہیں، یعنی ڈاکٹر فاسٹس نے اپنے پورے 24 سال مختلف درباروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف لوگوں کو اپنے ٹرکس دکھا کر، مختلف لوگوں کو تنگ کر کے گزار دیتا ہے۔ تو اب اس کے جو 24 سال ہیں وہ تقریباً ختم ہونے کو ہوتے ہیں۔ فاسٹس کا نوکر ویگنر سامعین کو بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فاسٹس مرنے والا ہے، کیونکہ ڈاکٹر فاسٹس نے اپنی وصیت لکھ دی ہے اور اپنا تمام مال جو تھا وہ ویگنر کو دے دیا ہے، لیکن
جیسے جیسے موت کا وقت قریب آ رہا ہے، فاسٹس اپنا ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی اور کھانا وغیرہ کھانے میں گزار رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر فاسٹس کو پتہ ہے کہ اب اس کی موت قریب آ رہی ہے، تو وہ اس وقت میں بھی توبہ کرنے کی بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اپنا مال وہ اس نے دوسروں کو دے دیا ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے کہ اس کا وقت قریب آنے والا ہے، اس نے مر جانا ہے، اس کو سزا ملنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لوسیفر کے ساتھ جو اس نے معاہدہ کیا تھا، اس کی مدت جیسے جیسے قریب پہنچتی ہے، فاسٹس کے اوپر موت کا خوف طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر دعوتیں یہ وہ، لیکن جب جیسے جیسے وہ موت کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر موت کا جو خوف ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب فاسٹس کے 3 دوستوں کو اس کی میجیکل پاور کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے ایک فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں یونان کی مشہور حسینہ ہیلن کا جلوہ دکھایا جائے۔ تو فاسٹس ان کی یہ فرمائش پوری کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ہیلن کتنا عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی، مر چکی تھی، لیکن وہ اس کو بھی سامنے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فاسٹس ایک مرتبہ پھر اپنے لیے ہیلن کو بلاتا ہے اور اکیلے میں اس کے حسن کی بہت تعریف کرتا ہے اور اس کو حق کرتا ہے، اس کو کس بھی کرتا ہے اور حق بھی کرتا ہے۔ یعنی وہ پہلے جب دوستوں کی فرمائش پہ بلاتا ہے تو تب اس کو اس کی خوبصورتی متاثر کرتی ہے، اس لیے وہ بعد میں اکیلے میں بھی اس کو بلا لیتا ہے اور اس کو حق بھی کرتا ہے اور کس بھی کرتا ہے۔ جب فاسٹس اپنے اسکالر دوستوں کو اپنے اور لوسیفر کے معاہدے کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کے دوست پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ 24 سال کی آخری رات کو، یعنی اب اس کے 24 سال مکمل ہونے کے ہیں اور اب آخری رات آن پہنچی ہے، جس پر ڈاکٹر فاسٹس پر خوف اور پریشانی اور ندامت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خدا سے رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ اب اس کو خدا کا خوف شروع ہو جاتا ہے، اب وہ واپس خدا کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب وہ اپنے جو عمل تھا، جو کام تھا، جو اس نے لوگوں کو تنگ کیا، جو وہ دوسری طرف گیا، اب وہ اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تاکہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ پر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ خود کو بچانے کے لیے بہت سے بہانے سوچتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی دوران رات کے پورے 12 بجے شیطان آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اس ساری سٹوری میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاسٹس کیسے زیادہ پاور، لامحدود نالج کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوتے وہ بیسک جو چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری طرف چلا گیا، شیطانوں کی باتوں پہ عمل کرنے لگ گیا۔ تو شیطانوں کی باتوں پہ عمل کرنے کا جو اینڈ پہ اس کو رزلٹ ملا وہ یہی ملا کہ وہ دوزخ میں چلا گیا۔ وہ آخری ایج میں، آخری وقت میں جب اس کے 24 سال پورے ہو گئے تھے تو وہ تب چاہتا تھا کہ اب اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن اسی طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو جب وہ مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط تھا، تب جا کے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ تب روتا ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ڈاکٹر فاسٹس کی سٹوری جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو آپ لوگوں نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب پہ بھی کلک کر دیں اور اس کے سامنے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اگلی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔